بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت۔ ذی قاعدہ 10ویں سال نبوت، اواخر جون یا اوائل جولائی 619 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ تشریف لائے اور یہاں افراد اور قبائل کو پھر سے اسلام کی دعوت دینے شروع کی۔ چونکہ موسم حج قریب تھا، اس لیے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے دور و نزدیک ہر جگہ سے پیدل اور سواروں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک قبیلے کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دی، جیسا کہ نبوت کے چوتھے سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ وہ قبائل جنہیں اسلام کی دعوت دی گئی، امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن قبائل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، ان میں سے حسب ذیل قبیلوں کے نام ہمیں بتائے گئے ہیں: بنو عامر بن صعصع، محارب بن خصبہ، فزارہ، غسان، مرہ، حنیفہ، سلیم، عبس، بنو نصر، بنو البکا، کلب، حارث بن کعب، عزرہ، حزارمہ۔ لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ واضح ہے کہ امام زہری کے ذکر کردہ ان سارے قبائل پر ایک ہی سال یا ایک ہی موسم حج میں اسلام پیش نہیں کیا گیا تھا، بلکہ نبوت کے چوتھے سال سے ہجرت سے پہلے کے آخری موسم حج تک 10 سال مدت کے دوران پیش کیا گیا تھا۔ ابن اسحاق نے بعض قبائل پر اسلام کی پیشی اور ان کے جواب کی کیفیت کا بھی ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، بنو کلب۔ نبی علیہ السلام اس قبیلے کے ایک شاخ بنو عبداللہ کے پاس تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا۔ باتوں باتوں میں یہ بھی فرمایا کہ اے بنو عبداللہ، اللہ نے تمہارے جد اعلیٰ کا نام بہت اچھا رکھا تھا، لیکن اس قبیلے نے آپ کی دعوت قبول نہ کی۔ نمبر 2، بنو حنیفہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ڈیرے پر تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، لیکن ان جیسا برا جواب اہل عرب میں سے کسی نے بھی نہ دیا۔ نمبر 3، عامر بن صعصع۔ انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دی اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا۔ جواب میں ان کے ایک آدمی بحیرہ بن فراس نے کہا، خدا کی قسم، اگر میں قریش کے اس جوان کو لے لوں تو اس کے ذریعے پورے عرب کو کھا جاؤں گا۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ اچھا یہ بتائے، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی اس دین پر بیعت کر لیں، پھر اللہ آپ کو مخالفین پر غلبہ عطا فرمائے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام کار ہمارے ہاتھ میں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمام کار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہے گا رکھے گا۔ اس پر اس شخص نے کہا، خوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں تو ہمارا سینہ اہل عرب کے نشانے پر ہے، لیکن جب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے تو زمام کار کسی اور کے ہاتھ میں ہو، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ضرورت نہیں۔ غرض انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب قبیلہ بنو عامر اپنے علاقے میں واپس گیا تو اپنے ایک بوڑھے آدمی کو، جو کبر سنی کے باعث حج میں شریک نہ ہو سکا تھا، سارا ماجرا سنایا اور بتایا کہ ہمارے پاس قبیلہ قریش کے خاندان بنو عبد المطلب کا ایک جوان آیا تھا جس کا خیال تھا کہ وہ نبی ہے۔ اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس کا ساتھ دیں اور اپنے علاقے میں لے آئے۔ یہ سن کر اس بڈھے نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور بولا، اے بنو عامر، کیا اب اس کی تلافی کی کوئی سبیل ہے؟ اور کیا اس ازدست ربطہ کو ڈھونڈ جا سکتا ہے؟ اس ذات کی قسم، اس کے ہاتھ میں پھلا کی جان ہے، کسی اسماعیلی نے کبھی اس نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، یقیناً حق ہے، آخر تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی؟
ایمان کی شعاعیں مکے سے باہر، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل اور وفود پر اسلام پیش کیا، اس طرح افراد اور اشخاص کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور بعض نے اچھا جواب بھی دیا۔ پھر اس موسم حج کے کچھ ہی عرصے بعد کئی افراد نے اسلام قبول کیا۔ نمبر 1، سوید بن صامت رضی اللہ عنہ۔ یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل اور یثرب کے باشندے ہیں۔ ان کی پختگی، شعر گوئی اور شرف و نسب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا۔ یہ حج یا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ کہنے لگے، غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا میرے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کیا ہے؟ سوید نے کہا، حکمتی لقمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیش کرو۔ انہوں نے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے۔ وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، وہ ہدایت اور نور ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بولے، یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے ہی تھے کہ جنگی بواس چڑھ گئی اور اس میں قتل کر دیے گئے۔ انہوں نے 11ویں سال نبوت کے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا۔ نمبر 2، ایاس بن معاذ۔ یہ بھی یثرب کے باشندے تھے اور نوخیز جوان۔ 11ویں سال نبوت میں جنگ بواس سے کچھ پہلے اوس کا ایک وفد خزرج کے خلاف قریش سے حلف و تعاون کی تلاش میں مکہ آیا تھا۔ آپ بھی اس کے ہمراہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت یثرب میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی اور اوس کی تعداد خزرج سے کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفد کی آمد کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے درمیان بیٹھ کر یوں خطاب فرمایا، آپ لوگ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں، کیا اس سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں؟ ان سب نے کہا، کیا وہ چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ اللہ نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ذکر کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ایاس بن معاذ بولے، اے قوم، یہ خدا کی قسم اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں۔ لیکن وفد کے ایک رکن ابو الحیثر انس بن رافی نے ایک مٹی اٹھا کر ایاس کے منہ پر دے ماری اور بولا، یہ بات چھوڑو، میرے عمر کی قسم، یہاں ہم اس کے بجائے دوسرے ہی مقصد سے آئے ہیں۔ ایاس نے خاموشی اختیار کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ گئے۔ وفد قریش کے ساتھ حلف تعاون کا معاہدہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور یوں ہی ناکام مدینہ واپس ہو گیا۔ مدینہ پلٹنے کے تھوڑے ہی دن بعد ایاس انتقال کر گئی۔ وہ اپنی وفات کے وقت تحلیل و تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو یقین ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی۔ نمبر 3، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ یہ یثرب کے اطراف میں سکونت پذیر تھے۔ جب سوید بن صامت اور ایاس بن معاذ کے ذریعے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کی خبر پہنچی تو یہ خبر ابو ذر رضی اللہ عنہ کے کان سے بھی ٹکرائی اور یہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ صحیح بخاری میں تفصیل سے مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں قبیلہ غفار کا ایک آدمی تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ مکے میں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، تم اس آدمی کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو اور میرے پاس اس کی خبر لاؤ۔ وہ گیا، ملاقات کی اور واپس آیا۔ میں نے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ بولا، خدا کی قسم، میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو بلائی کا حکم دیتا ہے
اور برائی سے روکتا ہے۔ میں نے کہا تم نے تشفی بخش خبر نہیں دی۔ آخر میں نے خود تو شدان اور ڈنڈا اٹھایا اور مکہ کے لیے چل پڑا۔ وہاں پہنچ تو گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا نہ تھا، اور یہ گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی سے پوچھو۔ چنانچہ میں زمزم کا پانی پیتا اور مسجد حرام میں پڑا رہتا۔ آخر میرے پاس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ کہنے لگے آدمی اجنبی معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا اچھا تو گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ نہ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے، نہ میں ان سے کچھ پوچھ رہا تھا، اور نہ انہیں کچھ بتا ہی رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میں اس ارادے سے پھر مسجد حرام گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کروں، لیکن کوئی نہ تھا جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بتاتا۔ آخر میرے پاس سے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ دیکھ کر بولے اس آدمی کو ابھی اپنا ٹھکانہ معلوم نہ ہو سکا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا تمہارا معاملہ کیا ہے اور تم کیوں اس شہر میں آئے ہو؟ میں نے کہا آپ رازداری سے کام لے تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنی بھائی کو بھیجا کہ وہ بات کر کے آئے، مگر اس نے پلٹ کر کوئی تشفی بخش بات نہ بتلائی، اس لیے میں نے سوچا کہ خود ملاقات کر لوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا بھیا تم صحیح جگہ پہنچے، دیکھو میرا رخ انہی کی طرف ہے، جہاں میں گھسوں وہاں تم بھی گھس جانا، اور ہاں اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں جس سے تمہارے لیے خطرہ ہے تو دیوار کی طرف اس طرح جا رہوں گا گویا اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن تم راستے پہ چلتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اور میں بھی ساتھ ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا داخل ہوا اور عرض پرداز ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اسلام پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش فرمایا اور میں وہی مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر اس معاملے کو فصیح پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آ جانا۔ میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں تو ان کے درمیان بیانک دہل اس کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد میں مسجد حرام آیا، قریش موجود تھے۔ میں نے کہا قریش کے لوگوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ لوگوں نے کہا اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ لوگ اٹھ پڑے اور مجھے اس قدر مارا گیا کہ مر جاؤ، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے بچایا۔ انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا، پھر قریش کی طرف پلٹ کر بولے تمہاری بربادی ہو، تم لوگ غفار کے ایک آدمی کو مار دے رہے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت کا اور گزرگاہ غفار ہی سے ہو کر جاتی ہے۔ اس پر لوگ مجھے چھوڑ کر ہٹ گئے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو میں پھر وہی گیا اور جو کچھ کل کہا تھا آج پھر کہا، اور لوگوں نے پھر کہا کہ اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ اس کے بعد پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو کل ہو چکا تھا، اور آج بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے بچایا۔ وہ مجھ پر جھکے، پھر ویسی ہی بات کہی جیسے کل کہی تھی۔ چوتھے نمبر پر طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ۔ یہ شریف انسان، شاعر، سوچ بوجھ کے مالک اور قبیلے دوست کے سردار تھے۔ ان کے قبیلے کو بعض نواحی یمن میں امارت یا تقریباً امارت حاصل تھی۔ وہ نبوت کے 11ویں سال مکہ تشریف لائے تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا اور نہایت عزت و احترام سے پیش آئے۔ پھر ان سے عرض پرداز ہوئے کہ اے طفیل، آپ ہمارے شہر تشریف لائے ہیں اور یہ شخص جو ہمارے درمیان ہے اس نے ہمیں سخت پیچیدگی میں پھنسا رکھا ہے۔
ہماری جمعیت بکردی ہے اور ہمارا شیرازہ منتشر کر دیا ہے۔ اس کی بات جادو کا اثر رکھتی ہے کہ آدمی اور اس کے باپ کے درمیان، آدمی اور اس کے بھائی کے درمیان اور آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جس افساد سے ہم دوچار ہیں کہ وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر بھی نہ آن پڑے، لہٰذا آپ اس سے ہرگز گفتگو نہ کریں اور اس کی کوئی چیز نہ سنیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ مجھے برابر اس طرح کی باتیں سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی چیز سنوں گا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کروں گا، حتیٰ کہ جب میں صبح کو مسجد حرام گیا تو کان میں روئی ٹونس رکھی تھی کہ مبادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات میرے کان میں پڑ جائے، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتیں مجھے سنائی دے، چنانچہ میں نے بڑا عمدہ کلام سنا۔ پھر میں نے اپنے جی میں کہا، ہائے مجھ پر میری ماں کی آہ و فغاں، میں تو بخدا ایک سوچ بوجھ رکھنے والا شاعر آدمی ہوں، مجھ پر بلا برا چھپا نہیں رہ سکتا، پھر کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں، اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا، بری ہوئی تو چھوڑوں گا۔ یہ سوچ کر میں رک گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پلٹے تو میں بھی پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے تو میں بھی داخل ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آمد کا واقعہ اور لوگوں کے خوف دلانے کی کیفیت، پھر کان میں روئی ٹونسنے اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض بات سن لینے کی تفصیلات بتائی۔ پھر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پیش کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ خدا گواہ ہے، میں نے اس سے عمدہ قول اور اس سے زیادہ انصاف کی بات کبھی نہ سنی تھی، چنانچہ میں نے وہی اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں ان کے پاس پلٹ کر جاؤں گا اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائے کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت طفیل کو جو نشانی عطا ہوئی وہ یہ تھی کہ جب وہ اپنے قوم کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر چراغ جیسی روشنی پیدا کر دی۔ انہوں نے کہا، یا اللہ، چہرے کے بجائے کسی اور جگہ، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اسے مسلح کہیں گے، چنانچہ یہ روشنی ان کے ڈنڈے میں پلٹ گئی۔ پھر انہوں نے اپنے والد اور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے، لیکن قوم نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کی، مگر حضرت طفیل رضی اللہ عنہ بھی مسلسل کوشاں رہے، حتیٰ کہ غزوہ خندق کے بعد جب انہوں نے ہجرت فرمائی تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 خاندان تھے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے اسلام میں بڑے اہم کارنامے انجام دے کر یمامہ کی جنگ میں جامِ شہادت نوش فرمایا۔ نمبر 5، ضماد ازدی رضی اللہ عنہ، یمن کے باشندے قبیلہ ازد شنو کے ایک فرد تھے۔ جھاڑ پھونک کرنا اور اسیب اتارنا ان کا کام تھا۔ مکہ آئے تو وہاں کے احمقوں سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہے، سوچا کیوں نہ اس شخص کے پاس چلو، ہو سکتا ہے اللہ میرے ہی ہاتھوں سے اسے شفا دے دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسیب اتارنے کے لیے جھاڑ پھونک کیا کرتا ہوں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یقیناً ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ضماد نے کہا، ذرا اپنے یہ کلمات مجھے پھر سنا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا۔ اس کے بعد ضماد نے کہا، میں کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جیسی کلمات کہیں نہیں سنی۔ یہ تو سمندر کی اتاہ گہرائی کے پہنچے ہوئے ہیں،
لائے اپنا ہاتھ بڑھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کروں، اور اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔